اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، آپ دیکھ رہے پروگرام میری پہچان اور میری پہچان کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک ایسا اصلاحی پروگرام کہ جو ہمارے لیے اور بالخصوص نوجوان نسل کے لیے بھی راہ ہدایت ہے، جس سے ہم بہت ساری چیزیں کشید کرتے ہیں۔ آج جناب جو عنوان لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے عظمت قرآن، اور قرآن کی عظمت کا کیا بیان کیا جائے۔ یعنی جیسے کہ کہا جاتا ہے نا کہ کسی ہیرے اور موتی کی قیمت جوہری ہی جانتا ہے، یا وہ بادشاہ جانتا ہے کہ جو ہیرے اور جواہرات میں کھیل کود کر بڑا ہوا ہو، وہی جانتا ہے اس کی قدر و قیمت۔ تو قرآن کی جو عظمت ہے اس کا بیان یا تو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر قرآن کی عظمت کا بیان فرمایا ہے، اور ہم اور آپ اسی میں سے کچھ گوشے کشید کر سکتے ہیں، یعنی وہیں سے کچھ نکات اخذ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ عظمت قرآن کا بیان کوئی نہیں، اس کا حق جیسا کہ کما حقہ ہے ادا نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ حشر میں وہ پروردگار عالم کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل رأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ اللہ کی خشیت سے، خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور عظمت قرآن کا کیا بیان کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد ایک نقطے کی بھی تبدیلی اس کلام ربانی، اس کلام الہی میں نہیں ہو سکی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اس پاک پروردگار عالم نے ہی لیا ہے۔ اور جناب جس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی بھی کتاب ایسی نہیں جس کا متن آج تک ایسا محفوظ ہو جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید کا، اس کتاب ہدایت کا، اس اللہ کی کتاب کا جو پروردگار عالم نے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ عظمت قرآن آج کا ہمارا موضوع ہے۔ ہماری مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، بلا کسی تاخیر ان کے تعارف کی جانب بڑھتی ہوں۔ ہمارے ساتھ پہلی مہمان شخصیت آپ کی پسندیدہ جانی پہچانی شخصیت ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ رونق افروز ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو میری پہچان میں۔ ان کے ساتھ جو اگلی نشست پر رونق افروز شخصیت ہیں ان کا بھی ایک انداز ایسا ہے، انداز تکلم کہ جو آپ کی سمجھ میں آتا ہے، دل پر اثر کرتا ہے۔ سعدیہ سعید موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعدیہ خوش آمدید کہتے ہیں میری پہچان میں آپ کو۔ آپ قرآن کی عظمت قرآن آج کا بہت بڑا موضوع۔ قرآن کا جو موضوع ہے دراصل وہ کیا ہے؟ آپ ہر کتاب کا کوئی موضوع ہوتا ہے نا، قرآن کا موضوع کیا ہے؟ اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ جو نزول قرآن کا مقصد ہے وہ بیان فرمائیے۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ احکم الحاکمین، خالق کائنات، اس ارحم الراحمین کا وہ کلام جو زندہ و جاوید کتاب ہے، اور جس کے بارے میں اقبال نے کہا حکمت او لا یزال است قدیم۔ اس کی حکمتیں، اس کی جو معارف ہیں، اس کے یہ جو بحر بے کنار ہے، یہ جو آب حیات ہے، یہ جو زندہ و جاوید کتاب ہے کہ جو پڑھتا ہے، جو سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے، اسے زندگی دے جاتی ہے، اور ایسی حیات جو ختم ہونے والی نہیں۔ بے شک یہ کلام مبین، یہ کتاب الہیہ کہ جس نے پہاڑوں نے انکار کر دیا، زمین و آسمان نہ اٹھا سکے، اسے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھایا اور پھر ہم تک پہنچا یہ کتاب۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت، آپ کی صداقت کا بھی ایک دائمی معجزہ ہے۔ بے شک یہ کتاب جس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے خود لیا،
اور کہیں علماء کہتے ہیں کہ جہاں حبل اللہ کا ذکر آیا یہ قرآن مجید ہے، اس کے نام بھی قرآن مجید کے اندر بے شمار آئے، فرقان اسے کہا گیا، حبل اللہ اسے کہا گیا، ذکر اسے کہا گیا، کلام مجید کہا گیا، یہ بزرگی والا عظمتوں والا کلام ہے، الہدا، بے شک الہدا ہے یہ، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ روشن نشانیاں بھی ہیں، یہ بیان بھی ہے، یہ ہدایت بھی ہے، یہ نصیحت بھی ہے، یہ ہر ایک کو عطا کرتا ہے جو اس قرآن کو کھول لیتا ہے، اس کی اپنی علمی استعداد کے مطابق ہر ایک اپنے موتی اور جوہر کو پا لیتا ہے۔ تو یہ کلام الہی ایسا ہے کہ دیکھیں جیسے سورہ فاتحہ میں ہم نے دعا کی، ہمیں سکھایا گیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم دعا مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما، صراط مستقیم عطا فرما۔ اب ایک جواب تو وہیں دیا گیا کہ نیک اور صالح لوگ جس راستے پر چلتے ہیں اس پر چلو۔ دوسرا علماء کہتے ہیں کہ اس کے فوراً بعد سورہ بقرہ میں آپ دیکھیں تو الف لام میم کے فوراً بعد آ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب، وہ جو تم نے ہدایت کا راستہ مانگا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہے وہ کتاب جو تمہیں ہدایت دے گی، ھدی للمتقین، یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو ہدایت کا لفظ بھی استعمال ہوا یہاں پہ۔ اسی طرح علماء کہتے ہیں کہ پہلی جو کتابیں اتری ان کے بارے میں بھی آیا کہ یہ ہدایت ہے، یہ صحیفے اترے، ہدایات اتری، کتب اتری، تو وہ ساری کی ساری ایک ضابطہ حیات ہے، ایک نظام زندگی ہے، جیسے کہ آتا ہے اِذ آتَیْنَا مُوسَى الْکِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّکُمْ تَہْتَدُونَ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب فرقان دی گئی، کس لیے دی گئی؟ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو ہدایت کے لیے اصل میں یہ کتاب جو اس کا موضوع ہے وہ انسان اور انسانوں کو دیا جانے والا وہ نظام زندگی ہے، وہ ضابطہ حیات ہے، وہ علمی، فکری، عملی ہدایات ہیں جو اس کتاب مبین میں ان کو زندگی کے ہر شعبے کے حوالے سے رہنمائی کرتی نظر آتی ہیں۔ تو اس لیے اسے صحیفہ ہدایت کہا گیا۔ اس کا اصل جو مقصد ہے نزول کا وہ بھی انسانوں کو یہ بتانا ہے کہ تمہیں آسن تقویم بنایا گیا، تمہیں تصرف دیا گیا، اختیار دیا گیا اچھے حق اور باطل میں فرق کرنے کا۔ تو اب انسانوں کے پاس وہ ضابطہ ہونا چاہیے کہ انہیں پتہ ہو کہ اس راستے پر چلیں گے تو کیا ہوگا۔ تو وہ ہدایات نہ ہوں تو انسان بھٹک سکتے ہیں۔ تو جب اللہ نے اس کو نیابت اور خلافت کا اہلیت دی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اب اسے اختیار بھی ملا، جنت اور جہنم بھی بنائی گئی۔ تو جب تک اس کے سامنے ہدایات نہ ہوں تو اس سے پرسش کیسے ہو؟ آپ گھر میں بھی ملازم رکھتے ہیں تو آپ تبھی اسے پوچھ سکتے ہیں جب آپ اسے کچھ ذمہ داری دیں گے کہ یہ ہے تمہاری ذمہ داری، اگر تم نے صحیح طریقے سے ادا نہ کی تو تمہاری باز پرس ہوگی۔ آپ کوئی مشین خرید کر لاتے ہیں تو مشین کے ساتھ آپ کو بکلیٹ ملتا ہے جس میں ہدایات دی ہوتی ہیں کہ اسے کیسے چلانا ہے، کس طرح سے رہنا ہے۔ تو یہ جو کائنات اللہ نے بنائی اور یہ مسخر کر دی انسان کے لیے، انسان کو مخدوم بنایا کہ یہ سارا کچھ تمہارے لیے، یہ چاند، سورج، ستارے، چرند پرند۔ تو اب انسان نے کیا کرنا ہے؟ اسے جب عہدہ اتنا بڑا ملا ہے، منصب اتنا بڑا ملا ہے، تو وہ ہدایات اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے وہ کتاب مبین، وہ کلام مجید عطا فرما دیا کہ یہ ہے وہ راستہ، یہ ہے وہ ہدایات جن پر چلو گے تو کامیابی کو پالو گے، اور جن سے اگر تم نے منہ موڑا تو ناکامی دنیا کی بھی ہے اور آخرت کی بھی ہے، اور وہ ساری چیزیں کھول کھول کر بیان فرما دی۔ تو گویا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا موضوع انسان اور انسان کی زندگی ہے، اور اس کے جو نزول کا مقصد ہے وہ ضابطہ حیات دینا، وہ ہدایات دینا کہ کیسے تمہیں زندگی گزارنی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ کمپلیٹ گائیڈنس ہے، مکمل ہدایت ہے انسان کے لیے، انسانیت کے لیے، تمام انسانیت کے لیے۔ اب اگر ہم کسی بھی کتاب کے حوالے سے بات کرتے ہیں ہدایت کی، جیسے آپ نے ڈاکٹر صاحبہ بات کی ہے، اب قرآن کریم کا جو اسلوب ہدایت ہے وہ کیا ہے؟ آپ بتائیے گا سعدیہ۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ وہ قرآن جو دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، غذا بھی ہے، پلاتا ہے جو اپنے عاشقوں کو جام عرفانی، وہ جس کا ایک نقطہ بھی نہ بدلے گا قیامت تک، وہ جس کی خود خدائے پاک کرتا ہے نگہبانی۔ قرآن پاک وہ کتاب، وہ عظیم کتاب، وہ رب کا کلام
کہ اتنا اعلیٰ اتنا عرفہ، جب کلام اتنا اعلیٰ اتنا عرفہ تو اس رب کی ذات کتنی اعلیٰ کتنی عرفہ کہ اللہ رب العزت نے جب یہ کلام پاک نازل کیا تو اسی کلام پاک نے جس طرح آپ نے بیان کیا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور قرآن پاک وہ کتاب ہے کہ یوں تو ہم اس کا خاصہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے، لیکن اگر ہم قرآن پاک سے ہی پوچھیں تو قرآن پاک بتاتا ہے کہ اس کا میسج لوگوں تک ڈیلیور کیسے کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں کو بلاؤ اللہ رب العزت کی طرف نصیحت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اور پھر فرمایا کہ اگر بحث بھی کرنی ہے تو پھر دلائل کے ساتھ کرو۔ پچھلی امتوں کا یہ حال تھا کہ انبیاء کرام کو وہ مختلف ایسے القابات سے بلاتے تھے کہ جو پسندیدہ نہیں تھے، تو انبیاء کرام نے انہیں نصیحت کی اور بتایا کہ ہمارے ساتھ جو تم منسوب کرتے ہو چیزیں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ہم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کو میسج دیا گیا، بتایا گیا۔ تو قرآن پاک نے بتایا کہ لوگوں کو بلاؤ رب کی راہ کی طرف حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اور پھر اگر بحث بھی کرنی ہے تو دلائل کے ساتھ، شعور کے ساتھ کرو۔ پھر اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اس کے اسلوب کی طرف دیکھیں تو یہ اس کے قرآن پاک کا اسلوب بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو نازل کیا تو سب سے پہلے عقیدہ بتا دیا کہ جس کا عقیدہ درست ہے عمل درست ہے، جس کا عقیدہ درست نہیں ہے اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے، اس کا عمل درست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کی ابتدا، قرآن پاک کی ابتدا ہوئی، پتہ چل گیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کی معرفت بھی مل رہی ہے، اس کی صفات بھی پتہ چل گئی۔ پھر پتہ یہ بھی چلا کہ اللہ رب العزت ہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، اور پھر اسی سے ہی مدد مانگنی ہے، کیونکہ عبادت کے لائق اس کے سوا کوئی نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس نے بتا دیا یہی عقیدہ ہے، اگر یہ عقیدہ نہیں ہوگا تو تم مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہو، تم ایمان یافتگان میں شامل نہیں ہو اگر تمہارا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے قرآن پاک کا اسلوب بتا رہا ہے کہ عقیدوں کو درست ہونا ضروری ہے، کہ آپ کا عقیدہ درست ہو، اور پھر آپ نے اللہ رب العزت سے ہی مدد مانگنی ہے۔ پھر یہی قرآن پاک ہے کہ اسی قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ اس میں تو غور و فکر ہے، کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے کہ تم اس کتاب میں غور و فکر کرو نا، کہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ کیا ہے۔ پھر پچھلی امتوں کا ذکر، ان کے احوال بتائے گئے اس میں، کہ آنے والے لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں کہ انہوں نے کس طرح سے کیا عمل کیا اور کس طرح وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ تو تمہیں اس راہ کی طرف نہیں چلنا بلکہ اللہ اور اس کے حبیب کی بتائی ہوئی راہ کی طرف چلنا ہے، کیونکہ یہ وہ قرآن ہے جو سینہ مبارکہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ اور ابھی آپ نے ابتدا میں بتایا کہ یہ وہ قرآن پاک ہے کہ اگر کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، تو وہ سینہ اقدس پر نازل ہوا۔ تو یہ وہ کتاب ہے جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آج تک اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ تو ہم سب کے گھروں میں موجود ہے، لیکن اس کے مطالعے سے ہم پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ اس کو کیسے زندگیوں میں شامل کرنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظمت قرآن کے تعلق سے آج بات کی جا رہی ہے۔ میری پہچان میں مہمان شخصیات ہمارے ساتھ رونق افروز ہیں، ڈاکٹر امتیاز جاوید خاقی صاحبہ، اور سعدیہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، بلا کسی تاخیر، کیونکہ موضوع اتنا وسیع ہے، میں چاہوں گی قرآن کریم کے جو موضوعات ہیں اس پر کلام کیجیے گا۔ کیا کیا موضوعات ہیں؟ شکریہ زینب۔ دیکھیں، ایک طرف تو آپ اسے یوں سمجھیں کہ قرآن مجید یا توحید آپ کو لے کر جاتی ہے رسالت کی طرف۔ جیسے قل هو اللہ احد، تو پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے سمجھو کہ توحید کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایک قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ قرآن مجید میں ہر چیز سمو دی گئی، اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے آداب، محبت اور وہ چیزیں سکھائی گئیں، اور احکامات جتنے بنیادی ہیں ان کو سیکھنے کے لیے حضور کی طرف بھیجا گیا۔ جیسے آپ دیکھیں تو نماز کی ڈیٹیل نہیں ملتی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، کہ وہ سارے احکامات آپ نے بنیادی طور پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھنے ہیں۔ تو قرآن اور صاحب قرآن، ان دونوں کو ملا کر دیکھو گے تو پھر موضوعات، پھر مضامین، پھر معارف، پھر معانی تک پہنچ سکو گے۔ اگر دونوں کو جدا کرو گے تو تم اس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتے، تمہیں وہ موتی اور ہیرے جواہرات نہیں مل سکتے۔ تو یہ ایک بنیادی اصول ہے جو قرآن اور صاحب قرآن سے ہمیں رہنمائی کے لیے ہمیں اسے پکڑنا ہے یا اسے مضبوطی سے لینا ہے۔
اس کے بعد علماء نے جو بیان کیا ہے کہ اس میں جو مضامین یا موضوعات جو ملتے ہیں وہ آپ کو توحید، رسالت، قیامت اور احکامات ملتے ہیں. یہ علماء کے ایک گروہ نے اس کی وضاحت یوں کی ہے. اب ہم قرآن مجید کو آپ دیکھیں تو صورتیں مختلف ہیں، مختصر صورتیں ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئی اور ان میں آپ کو زیادہ بیان توحید، رسالت اور قیامت کا ملے گا. وجہ یہ تھی کہ ایک عقائد کو درست کرنے کی ضرورت تھی، پھر اوامر اور نواہی کی ضرورت تھی کہ یہ کام کرو. اب اللہ حکم دے رہا ہے واقعی الصلاۃ، نماز قائم کرو، اسی طرح وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو. تو یہ جو احکامات ہیں، یہ جو اوامر ہیں کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، تو وہ سارے احکامات اس میں دیے گئے ہیں قرآن مجید میں. پھر آپ کو ملیں گے قصص الانبیاء، انبیاء کی باتیں. آپ دیکھیں سورہ محمد، سورہ انبیاء، سورہ یوسف، سورہ یونس، اس طرح سورہ مریم، سورہ محمد. تو یہ تمام صورتیں جو ہیں ان میں آپ کو انبیاء کے واقعات، سورہ بقرہ بنی اسرائیل کے سارے واقعات کھول کر بیان کیے گئے اور ان سب میں ہمارے لیے درس پوشیدہ ہے. تو انبیاء کرام کے واقعات، ان کی مناجات، ان کی دعائیں، ان کا اللہ کی بارگاہ میں جانا، گڑ گڑانا، رونا، راتوں کو جاگنا، ذکر کرنا، وہ اللہ نے اتنے پیار بھرے انداز سے بیان کیا کہ آج بھی ان کو ہم مثالوں کی طرح ہم سمجھ سکتے ہیں اور ان سے رہنمائی لے سکتے ہیں. پھر اللہ نے ان اقوام کا ذکر کیا کہ جو تکبر کا شکار ہوئی، جنہوں نے نافرمانیاں کی، جنہوں نے ناشکریاں کی. تو اللہ نے بتایا کہ وہ بستیاں کس طریقے سے تباہ ہو گئیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے اور کرتا ہے. تو جہاں انبیاء کے واقعات موجود ہیں وہاں نافرمانوں، ناشکروں کے بھی واقعات بیان کیے گئے تاکہ آج کے لوگ رہنمائی لے سکیں اور اللہ کے شکر گزار بندے بنے، فرما بردار بنے. تو قصص الانبیاء اور قصص الاقوام جو ہیں وہ بھی اس میں ملتے ہیں. پھر اسی طرح سے زندگی کا مختلف شعبہ جات ہیں. آپ کے اخلاقیات کا ایک شعبہ ہے، ایک آپ کا معاشرتی شعبہ ہے، تعلیمی شعبہ ہے، مذہبی شعبہ ہے، سیاسی شعبہ ہے. تو ہر شعبہ زندگی کے حوالے سے بنیادی اصول اور بنیادی رہنمائی ملتی ہے. پھر آپ کا شرعیہ لا جتنا ہے، اسلامک لا، اس کا بنیادی ماخذ قرآن مجید ہے. تو اس لیے لا ملتے ہیں، قوانین ملتے ہیں، وراثت کے قوانین ملیں گے آپ کو، سیاست کے قوانین ملیں گے. تو ایک اسلام کا بنیادی طور پر جو مصدر ہے وہ قرآن مجید. سبحان اللہ. یعنی اس کتاب ہدایت کو آپ پڑھتے جائیں، ایسے ایسے گوشے آپ کی شخصیت پر واں ہوں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. یعنی جب ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں نا تو حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو جاتے ہیں. ایک ایک حرف کو ایسے آپ پڑھیں، ایسے سمجھیں، ہر دفعہ جب بھی آپ پڑھیں گے ایک نئی جہت آپ کے سامنے موجود ہوگی. سعدیہ، لاسٹ آپ نے جو فرسٹ ٹائم کویسچن آپ نے پیش کیا اس کا جو لاسٹ نوٹ تھا وہ تفہیم کا، فہم کا، کہ ہمیں اس کی فہم بھی حاصل کرنی ہے. اب قرآن کو سمجھنا میں چاہوں گی اس کو ڈیٹیل سے آپ بتائیے گا کہ کتنا ضروری ہے اور قرآن فہمی کی ضرورت اور اہمیت کے تعلق سے فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، سب سے پہلی بات کہ ہم اجمی لوگ ہیں، قرآن پاک عربی زبان میں ہے تو اس کا سمجھنا تو ہر حال میں ضروری ہے. کیونکہ ہم جب عربی پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن پاک ہم سے کہہ کیا رہا ہے. اللہ رب العزت نے جو اس میں احکامات نازل کیے ہیں، جو ساری چیزیں اس میں نازل ہوئی ہیں، وہ ہم سے تقاضا کیا کرتی ہیں. تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس طرح سے اس کا فہم حاصل کرنا ہر حال میں ضروری ہے. قرآن پاک اتنی عظیم کتاب ہے کہ یعنی یہ وہ کتاب ہے کہ جو اس سے جیسے رہنمائی لے گا وہ ویسے دے گی. یہ ہدایت جو اس سے لے گا یہ ہدایت کا سمندر ہے، جو نصیحت لے گا وہ نصیحت کا سمندر ہے، جو علم لے گا یہ علم کا سمندر ہے. یعنی ہر طرح کی خوبی اس کے اندر موجود ہے کیونکہ یہ رب کا کلام ہے. اور یہ کلام اتنا اعلیٰ، اتنا عرفہ ہے کہ اس کا مقابلہ کوئی عام کتاب، کوئی دنیاوی کوئی چیز نہیں کر سکتی. یہ تو وہ قرآن پاک ہے کہ جس کی ایک آیت مبارکہ بھی چیلنج میں لانے کے لیے اللہ رب العزت نے فرما دیا تو نہیں لا سکے. حالانکہ عربی لوگ تھے لیکن نہیں ہے، کیونکہ یہ رب کا کلام ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اس رب کے حوالے ہے کہ وہ رب ہی کرے گا. اور جب یہ قرآن پاک نازل ہوا تو یہ قرآن پاک وہ کتاب ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توفتاً عطا کی گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ قرآن پاک نازل ہوا ہے. تو اس کو سمجھنا تو بہرحال ہر حال میں ضروری ہے. اس کی ضرورت و اہمیت دیکھیں، انسان قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے
نماز پڑھتا ہے تو اس میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، زندگی کے جتنے بھی امور وہ طے کرتا ہے تو وہ قرآن پاک سے رہنمائی لیتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اس کے لیے اس کا جاننا، اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین میں ایک جگہ تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ دوسرے صحابی بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ آج اگر آپ شاہانہ لباس میں شاہانہ سواری میں ہوتے تو ہماری شان ہی الگ ہوتی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہماری شان یہ نہیں ہے، ہماری شان، اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ شان کس میں ہے کہ تم قرآن پاک کے علم سے مزین ہوئے ہو پورے تو تم غالب رہو گے، اور جب تم اس کو چھوڑ دو گے تو تم مغلوب ہو جاؤ گے، یعنی تمہارے اوپر غلبہ آ جائے گا۔ تو آج ہم نے قرآن پاک سے رہنمائی لینا چھوڑ دی ہے، ہم نے قرآن پاک کو ہدایت کی کتاب سمجھنا چھوڑ دیا ہے، آج ہم تفرقوں میں بٹ گئے ہیں، یا آج ہم اس کو اسٹڈی نہیں کرنا چاہتے، ہم اس کو پڑھنا نہیں چاہتے۔ دیکھیے یہ قرآن پاک وہ ہے کہ جس کا پڑھنا اور سمجھنا دونوں چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم میں سے ایک جماعت اللہ رب العزت کے گھروں میں سے ایک گھر میں جمع ہو اور وہاں قرآن پاک سمجھنے کا اہتمام کرے تو فرشتے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ رب العزت کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے کہ یہ ایک ایسا کلام ہے، اور پھر یہ وہی کلام ہے کہ اللہ رب العزت اس کے پڑھنے والے کو حکم دے گا کہ تم اسے پڑھتے جاؤ، اپنی منازل جنت میں طے کرتے جاؤ، کیونکہ یہ تو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہے اس میں۔ یہ وہ ہے جو آپ کے دنیاوی سارے علوم ہیں وہ بھی حاصل کرنے کا حکم ہے، کیونکہ شعور پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ سب یہاں رہ جائیں گے۔ یہ قرآن پاک ایسا علم ہے جو آپ کے قبر میں، حشر میں تمام منازل کو طے کرتے کرتے جنت میں جانے کا سبب بنے گا۔ تو جب آپ جنت کے منازل، اللہ رب العزت حکم دے گا کہ منازل طے کرو، تو وہ جب چڑھے گا تو جہاں پر اس کا حرف آخر ہوگا رب فرمائے گا یہ ساری جنت تمہاری ہے۔ اور پھر یہ تو پڑھنے والے کے لیے حکم ہے، جو سمجھنے والا ہے، جو سمجھانے والا ہے، یعنی علماء کرام، عالم دین، تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تم چڑھتے جاؤ، بلکہ پل صراط پہ روک کر کہے گا کہ اپنے ساتھ 70 لوگوں کی بخشش کروا کر، شفاعت کروا کر لے کر جاؤ۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ سمجھنے والوں کی فضیلت اتنی ہے، پڑھنے والوں کی اتنی ہے، تو ہم کیوں نہیں اس پر غور و فکر کرتے ہیں؟ تو ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بتا رہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ قرآن پاک اتنی افضل ترین کتاب ہے کہ تم اس کا ایک حرف پڑھتے ہو اللہ رب العزت کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے تمہارے۔ تو جب تم اس قرآن پاک کو آہستہ آہستہ کر کے اس سے فہم حاصل کرو گے تو کیسے یہ ناممکن ہے کہ تمہاری زندگیوں میں تبدیلی نہ آئے، تمہاری زندگیاں بھی بدلیں گی، آخرت بھی سنورے گی، دنیا بھی بہت بہترین بن جائے گی اس شخص کی جو اس طرح سے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے قرآن پاک کا فہم حاصل کرنے کی طرف آ جائے۔ ہم صاحب زبان نہیں ہیں، اہل زبان بھی نہیں ہیں۔ عرب جو اہل زبان تھے، اہل زبان ہونے کے باوجود، کیونکہ عربی زبان اس قدر فصیح و بلیغ زبان ہے کہ جب قرآن مجید فرقان حمید جب نازل ہوا، اور خاص طور پر بالخصوص یہ کلام الہی ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہوتی تھی، آیت مبارکہ نازل ہوتی تھی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے سوال دریافت کرتے تھے، یا رسول اللہ یہ بتا دیجئے، یا رسول اللہ یہ بتا دیجئے۔ اللہ اکبر، کیا ماحول ہوگا اور کیا زمانہ ہوگا۔ تو قرآن کا فہم ہر زمانے میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ وقفہ لیتے ہیں، حاضر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ جناب، آج جو عنوان لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے عظمت قرآن، اور بہت پیاری، بہت خوبصورت سیر حاصل گفتگو کی جا رہی ہے عظمت قرآن کے تعلق سے۔ یقینی طور پر اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن اپنی اسی صحیح ایک کوشش ضرور کر رہے ہیں تاکہ اس چڑیا کی طرح ہمارا نام بھی، آپا کا نام، سعدیہ کا نام بھی اس میں شامل ہو جائے کہ ہم نے کہیں نہ کہیں اس میں ایک کوشش کی ہے۔ آپا، حقوق کی بات کر لیتے ہیں۔ اب جس طرح اسلوب کی بات کی، ہدایت کے تعلق سے بات ہوئی، قرآن مجید فرقان حمید کے آپا حقوق کیا کیا ہیں، اس پر کلام کیجیے گا۔ شکریہ زینب۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو کسی بھی چیز کا، عظمتوں والی چیز کا حق ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کی عظمتوں سے آگہی حاصل کریں، بے شک معرفت لیں کہ وہ قرآن، وہ کلام الہی، وہ احکم الحاکمین، خالق کائنات کا کلام ہے، وہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، تو اس سے ایک حبی تعلق بنتا ہے۔ تو قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کی عظمتوں سے آگاہ ہوتے ہوئے جب آپ اسے سینے سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں، اسے اونچی جگہ پر رکھتے ہیں، تو یہ صرف ایک ظاہری عمل نہ ہو، بلکہ آپ کے اندر اس کی محبت ہو
کہ یہ کلام ہے جو مجھے ہر جگہ میری رہنمائی بھی کر سکتا ہے، میرے لیے دوزخ سے نجات کا بھی ذریعہ ہے، میرے لیے کامیابیوں کا بھی ذریعہ ہے۔ تو جب یہ آگہی ہو جاتی ہے نا تو پھر اس سے تعلق بڑا سٹرونگ ہو جاتا ہے۔ تو اس قرآن سے سب سے پہلا جو میں کہوں گی کہ حق ہے اس کا کہ اس سے اس تعلق کو سٹرونگ کیا جائے، اس سے محبت کی جائے، اس کلام کی اہمیت کو، اس کی عظمت کو سمجھا جائے کہ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ نہیں ہے بے شک۔ پھر اس کے بعد اس کا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، رتل ورتفع، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، بلندیوں کی طرف جاتا جا۔ اور کہاں اس کی ترغیب اور اس کی تاکید کتنے پیارے انداز سے دی گئی کہ الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں 3 حروف ہیں، ہر حرف پر تمہیں 10 نیکیاں مل رہی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک دیا جا رہا ہے کہ جاؤ اسے پڑھو، کتنا اجر اور ثواب ہے اس کے پڑھنے کا، تاکہ متوجہ ہو جاؤ۔ تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت سکھائی جائے بچوں کو، اس کو حفظ کیا جائے، اس کو ناظرہ پڑھا جائے، اس کو کھولا جائے۔ آپ ایک نظام میں زندگی میں آپ ایک ٹائم رکھیں کہ اس ٹائم مجھے اس کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کی تلاوت کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ٹھہر ٹھہر کر ہجے کر کے، ایون جس کو نہیں آتا اور وہ ہجے کر کے پڑھتا ہے اس کو ثواب زیادہ عطا ہوتا ہے کہ اس نے اتنی محنت کی، مشقت کی اس کی تلاوت میں، اس کے پڑھنے میں۔ تو جنہوں نے نہیں پڑھا ہوا وہ کھولیں، اسے پڑھیں، اسے سیکھنے کی کوشش ضرور کریں، تاکہ ہم اس تلاوت کو، اس کلام کو اپنی زبان سے ادا کریں کہ جو اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اور پھر یہ سورتوں کی تلاوت، سورہ ملک کی، سورہ یاسین کی، یہ قبر میں کام آئے گی، یہ آپ کے لیے دائیں بائیں سے آ جائیں گے، عذاب والے فرشتوں کو نہیں آنے دیں گے۔ تو تلاوت میں بھی اتنا اجر اور ثواب ہے، تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے۔ پھر اس کے بعد اس کا اگلا حق یہ ہے، صرف پڑھنا کافی نہیں، اب اس پہ تفکر کریں، غور و فکر کریں۔ قرآن مجید خود بار بار کہہ رہا ہے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے جو اس کو سمجھے؟ ایک اتنا اس کی چاشنی ہے، اس کو پکار میں ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، تم غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ قرآن مجید پہ غور و فکر کرو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس کے عجائبات میں ڈوبنے کی کوشش کرو۔ یہ سمندر ہے جس میں جو جاتا ہے وہ تری تو لے کر آئے گا، جو اندر جائے گا اس کے ہاتھ جوہر اور موتی آئیں گے۔ ایک اس کی عبارت ہے، ایک اس کے اشارے ہیں جس کے اندر لطیف لطیف سے اللہ نے اپنوں سے بات کی ہے، راز کھولے ہیں۔ تو ان رازوں تک پہنچنے کی کوشش تو کرو، غور و فکر تو کرو، سمجھو تو صحیح کہ وہ کلام کیا کہہ رہا ہے۔ جب تک ہم سمجھیں گے نہیں ہم عمل کیسے کریں گے؟ تو یہ قرآن مجید کا حق ہے کہ اس کو، اس کی آیا، اور آپ دیکھیں عام فرد بھی غور و فکر کرے گا، وہ بھی سمجھنے کے قابل ہو جائے گا۔ علماء غور و فکر کریں گے اور مسائل ملیں گے۔ مفکر، مسلم، مجتہد جو اس میں غور و فکر کرے گا وہ اپنے اپنے انداز سے اس کو عجائبات عطا ہوں گے، راز عطا ہوں گے، وہ مسائل کو سمجھ سکے گا، وہ زیادہ بہتر طریقے سے زندگی کو سمجھ سکے گا۔ پھر اس کا حق یہ ہے کہ اب غور و فکر کیا ہے، سمجھا ہے، اب عمل کرو۔ یہ قرآن عمل کی کتاب ہے۔ رات کو سوچو اس پر، غور و فکر کرو، دن میں عمل کے لیے کھڑے ہو جاؤ، بوٹ کس لو اپنے، جیکٹیں پہن لو اپنے، اور کوشاں ہو جاؤ کہ میں نے قرآن پر عمل کر کے دکھانا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ سچ بولو تو میں نے سچ بول کے دکھانا ہے، چاہے جتنی بھی مجھے مشکلات ہیں۔ اور عمل کے بعد اس کا آتا ہے حق یہ ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچاؤ۔ یہ پیغام ہے اللہ کا، یہ احکم الاحکمین کی توحید، رسالت، اسلام، دین، اس کا الوہی پیغام، آفاقی پیغام جو تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، امت وسط قرار دیا گیا تمہیں، اس لیے کہ تم پر ذمہ داری زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب حقوق بھی پتہ چل گئے کہ قرآن کا حق دراصل ہے کیا۔ ہم اپنے اوپر سوچیں پھر سعدیہ ہمارا رویہ کیا ہے، بالخصوص نوجوان نسل کے تعلق سے بات کریں، نوجوان نسل کا رویہ کیسا ہے اور کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی بتائیے گا فی زمانہ جو ہم ابھی سینیریو دیکھ رہے ہیں اس تعلق سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے آغاز سے ہم یہی بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ قرآن پاک میں غور و فکر کرنا ہر حال میں ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں فرمایا، مفہوم آیت ہے کہ کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے قرآن پاک، تو ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک نازل کیا ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اس پر غور و فکر کرنا ہر حال میں ضروری ہے۔ میں یہاں پر اس کو اگر اس پیرائے سے بیان کروں کہ دیکھیے قرآن پاک کا فی زمانہ جو نوجوان نسل کو ضرورت ہے، میں یہ کہتی ہوں کہ ہم تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں کہ ہمیں اس کی تفسیر معلوم ہو، جو آیات بیان کی گئی ہیں اس کا بیک گراؤنڈ معلوم ہو، کیا واقعات تھے، کس وجہ سے کون سی آیت کس مقام پر کیسے نازل ہوئی، یہ بہت اچھی بات ہے۔
تفسیر کی طرف بڑھنا چاہیے. اس سے پہلے بھی ایک چیز پر بہت دھیان دینا چاہیے جو میں آج ایک میسج بھی دینا چاہوں گی کہ ہم تجوید سے دور ہیں. قرآن پاک کو ہم پڑھنا جب تک نہیں سیکھیں گے ہمیں وہ مزہ نہیں آئے گا, وہ چاشنی نہیں آئے گی تلاوت کلام پاک میں جس طرح سے قرآن پاک کو پڑھنے کا حکم ہے. تو ہم تفسیر کی طرف تو بہت جانا چاہتے ہیں کہ ہمیں تفسیر پتہ ہو. میں یہ کہتی ہوں تجوید پہلے پتہ ہو, کیونکہ جب تک صحیح پڑھنا نہیں آئے گا, کیونکہ دیکھیں قرآن پاک میں اگر زبر زیر پیش کی غلطی ہو تو وہ لحن جلی کی غلطی یعنی بڑی غلطی کہلاتی ہے جو حرام تک چلی جاتی ہے. یعنی اگر ہم زبر کو زیر اور زیر کو زبر غلطی سے پڑھ دیں تو وہ تو اللہ رب العزت معاف کرنے والا, آپ معافی مانگے, لیکن اس نے ہی تو حکم دیا نا کہ آپ کو سیکھنا بھی ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, اور قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کا مقصد ہے تجوید کے ساتھ پڑھو, کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے, لازمی ہے. تو قرآن پاک کا علم وہ ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گا, جو دین کی بھی بھلائی ہے, دنیا کی بھی بھلائی ہے, قبر میں بھی ہے, آخرت میں بھی ہے. اور ابھی پہلے بھی بات ہوئی کہ تمام منازل طے ہونی ہے. تو قرآن پاک تو وہ علم ہے جو آپ یہاں رہ کر سیکھیں گے. تو میں کہنا چاہوں گی کہ تجوید کی طرف دھیان دیں, کیونکہ ہم اجمی لوگ ہیں. گرامر سے جب پڑھنا ہم سیکھتے ہیں تو تجوید کے ساتھ صحیح طرز پر قرآن پاک کو پڑھنے کی طرف آتے ہیں. اور جب ہم آتے ہیں تو ہم دیکھیں ہمارے دو پہلو ہیں سیکھنے کے. ایک انفرادی, جب انسان پڑھتا ہے تو وہ انفرادی طور پر اپنی اصلاح کر رہا ہوتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے, کیا چیز غلط ہے, کیا مجھے کرنا ہے, کیا مجھے نہیں کرنا. اور جب وہ اپنی سطح پر اپنی اصلاح کرنے کے قابل ہو جاتا ہے قرآن پاک سے فہم حاصل کر کے, تو اب وہ معاشرے میں نکلتا ہے, اپنے گھر میں کام کرتا ہے, وہ اپنے گھر میں ورکنگ کرتا ہے کہ میں نے اس طرح سے قرآن پاک سے, کیونکہ اس کو ایسی محبت ہو جاتی ہے کہ پھر جب تک وہ اس سے کوئی رہنمائی حاصل نہ کرے تو وہ کوئی قدم اٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. تو وہ پھر اپنے گھر والوں کی رہنمائی کرے, اپنے گھر والوں کی رہنمائی کرتا ہے تو پھر وہ معاشرے میں نکلتا ہے. یعنی یہ دو پہلوؤں سے, ایک اس نے اپنی اصلاح کی, پھر اس نے معاشرے والوں کی اصلاح کی. تو آج کے دور میں فی زمانہ نوجوان نسل کے لیے یہ میسج بہت ضروری ہے کہ قرآن پاک کے فہم کو آپ ہر حال میں اس کو سیکھیں. اور دوسری بات کہ والدین کو یہ چاہیے کہ وہ بچپن سے ہی بچوں کی عادت ایسے ڈلوائیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کے بغیر وہ انہیں گھر سے قدم نکالنے نہ دیں. بے شک وہ ایک لائن پڑھیں, پڑھ کر جائیں گے. یہ قرآن پاک وہ ہے جو حفاظت بھی کرتا ہے, جو دعا بھی کرتا ہے, جس کے ساتھ جب آپ اس کی تلاوت کر کے نکلتے ہیں تو آپ ہر طرح کی ناگہانی بلاؤں سے, آفتوں سے, مصیبتوں سے محفوظ رہتے ہیں. یہ قرآن پاک وہ ہے جو آپ کو ہر دم رحمتیں لٹا رہا ہے آپ پر نا, اللہ رب العزت کا کرم ہے. تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کر کے نکلے تو جب یہ طرز عمل رہے گا تو اس کو حاصل کرنا آسان ہو جائے گا. جب ہم ایک دم کسی چیز کی طرف آتے ہیں تو وہ چیز ہمیں بوجھ لگتی ہے. جب ہماری بچپن سے وہ عادت ہوتی ہے تو ہم اس کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں, اس کو سیکھنا چاہتے ہیں, اس کو سمجھنا چاہتے ہیں. اور قرآن تو مکمل ضابطۂ حیات ہے ہمارے پاس, تو اس کو تو ہر حال میں سیکھنا ضروری ہے. تو میرے طرف سے میسج بھی یہی ہے کہ کوشش کریں کہ یہ قرآن پاک کو بچپن سے اتنا خوبصورت انداز سے پڑھنا سیکھیں کہ ہم اپنی نسلوں میں آسانی کے ساتھ اسے پھیلا سکیں. کہ قرآن پاک کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم, کہ زینت دو تم قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ. تو نارملی پڑھنا تو اچھی بات ہے, لیکن اس کو لحن کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اسے پسند کیا گیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اور پھر میں اپنی بات کے اختتام اس بات پر کروں گی کہ ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. سبحان اللہ, بہت ہی خوبصورت بات کر دی آپ نے. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. واہ بھائی واہ, سبحان اللہ. بے شک اب دیکھیں یہاں کہا جاتا ہے کہ بادشاہ کا جو کلام ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے, اور یہ جو کلام الہی ہے, یہ جو کلام ربانی ہے, یہ اس بادشاہ جو کائنات کا بادشاہ ہے, جو اللہ رب العزت ہے, جس نے پوری کائنات تخلیق فرمائی ہے. تو اس بادشاہ کا جو کلام ہے وہ کیا ہی کلام ہے. اس کو پڑھتے جائیے, اس کی چاشنی, اس کی محبت, اس سے فیض, اس کی سمجھ, اس کا تفکر حاصل کرتے جائیے. جو کچھ پا سکتے ہیں پا لیجئے. یہ مختصر سی زندگی ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گی. بہت اچھا فیض بھی ملتا ہے آپ سے, جب آپ کی گفتگو ہوتی ہے بہت فیض حاصل کرتے ہیں. سعدیہ آپ ایک رول ماڈل ہیں نوجوان نسل کے لیے, بہت شکریہ. آپ کی بھی آمد کا بہت کچھ آپ سے بھی حاصل ہوتا ہے, بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ پروگرام خاص طور پر جو میری پہچان ہے, یا کیو ٹی وی کے جتنے بھی پروگرام ہیں, نوجوان نسل کی جس طرح بات کی نمائندگی کرتا ہے خاص طور پر, تاکہ سیکھیں, بڑھیں, دین کی طرف چاہیں, سیرت مصطفیٰ صلی اللہ
آلہ وسلم سے فیض حاصل کریں، قرآن مجید فرقان حمید سے فیض حاصل کریں۔ یہ ایسی کتاب ہے جو کبھی آپ کو اس طرف کہیں ادھر ادھر بھٹکنے نہیں دے گی، یعنی سیدھی راہ پر، صراط مستقیم پر جو مانگتے ہیں نا وہی تو عطا ہوتا ہے۔ مجھے یعنی سیدہ زینب کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔